بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کی بڑی فتح، گڈ بائے قاضی صاحب، اور حکومت پر بڑا بمب گر گیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ کافی دنوں سے پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کا ایک کیس چل رہا تھا جو مخصوص نشستوں کا کوٹا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا مخصوص نشستوں کا کوٹا دیگر اتحادی جماعتوں میں ریوڑیاں سمجھ کر بانٹا گیا۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی گئی، درخواست دائر کی کہ ہمارا مخصوص نشستوں کا کوٹا ہمیں دیا جائے، نہ کہ ہمارا مخصوص نشستوں کا کوٹا دوسری جماعتوں میں بانٹا جائے۔ تو ناظرین کرام، اس پر محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے فل کورٹ بنا دیا۔ 13 جج صاحبان پر مشتمل فل کورٹ بنا دیا گیا۔ کتنی سماعتیں ہوئیں سب آپ کے سامنے ہے۔ پھر جب فیصلہ مفوض ہو گیا اس کے بعد ایک سے بعد ایک میٹنگ ہوئی۔ کل کی میٹنگ کی اطلاعات آپ نے سنی، کم و بیش 1.5 گھنٹہ تک وہ ان کی میٹنگ جو ہے جج صاحبان کی چلتی رہی، گرما گرمی بھی ہوئی۔ اس کے بعد کاز لسٹ ایک جاری کرنا پڑ گئی ارجنٹ قاضی صاحب کو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس کاز لسٹ کو دوبارہ تبدیل کر کے نئے سرے سے بنانا پڑ گئی کہ پہلے 3 جج صاحبان اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے۔ جب جج صاحبان کا پریشر بڑھا، وہ پتہ ہے کیوں بڑھا آپ کو؟ کہ جو نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ایک میٹنگ تو قاضی صاحب نے کی، دوسری میٹنگ ان کے دفتر میں بھی ہوئی، جس کے بعد آپ کو معلوم ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اکٹھے ایک گاڑی سے نکلتے ہوئے نظر آئے۔ ان کا اکٹھے ایک گاڑی میں جانا، ایک گاڑی سے اترنا یہی ثابت کر رہا تھا کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں تحریک انصاف کو ملنے جا رہی ہیں، کیونکہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے متعلق ہی تھا کہ یہ جس کو ووٹ دیں گے 6-6 سے برابر ہے، اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کے خواب چکنا چور ہوئے۔ فیصلہ جو آیا ہے 8-5 کے تناسب سے آیا ہے۔ کل جب کوئی دال نہ گلی قاضی صاحب کی تو پریشر بڑھا، تو پھر دوبارہ یہ کاز لسٹ جاری کرنا پڑ گئی کہ 12 بجے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور تمام 13 رکنی بینچ جو تھا فل کورٹ، وہ تمام کے تمام جج صاحبان بیٹھ کر یہ فیصلہ سنائیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشخبری، بڑا دن ہے، جمعے کا دن۔ جس طرح اس سے قبل نون لیگ اور حکومت پر بھاری ہوتا ہے، آج بھی جمعے کا دن جو ہے ان پہ بھاری ثابت ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا ہے 8-5 کے تناسب سے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف سے چھیننا اور ان کو دوسری پارٹیوں میں تقسیم کرنا، یہ غیر آئینی ہے۔ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ نمبر 1 تو اس کو کالعدم قرار دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ نمبر 2 جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا ان کو بحال رکھنے والا، جو انہوں نے ریوڑیاں سمجھ کر بانٹی ہوئی تھی مخصوص نشستیں، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اس کے بعد یہ بھی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 80 امیدوار جو MNAs جیتے ہیں، ان میں سے 39 امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے ہیں، جن کو آزاد قرار دیا گیا تھا۔ اس پر ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ سرٹیفکیٹ لگانا پڑتا ہے پارٹی کا، تو انہوں نے سرٹیفکیٹ لگائے ہوئے تھے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائے تھے۔ جب سلیمان اکرم راجہ صاحب نے یہ سامنے رکھا نقطہ کہ انہوں نے تو آپ کے سامنے ریکارڈ مکمل دیا ہی نہیں، تب پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی چوری جو ہے وہ پکڑی گئی تھی۔
آج فیصلہ کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے کہ یہ 80 میں سے 39 امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے تھے جن کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ تو فیصلے میں ناظرین کرام باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کے پی کے اور پنجاب میں بھی نافذ العمل ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کو ان کی مخصوص نشستوں کا کوٹا بھی دیا جائے اور ان کی اقلیتی سیٹیں بھی ان کو دی جائیں، جس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم سنا دیا گیا اور تحریک انصاف کو یہ پیغام دے دیا گیا، فیصلے میں لکھ دیا گیا کہ آپ کے پاس 15 دن تک کا ٹائم ہے، 15 دن کے اندر آپ اپنی فہرست جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جمع کروائیں اور اپنی مخصوص نشستوں کا کوٹا حاصل کریں۔ تو ناظرین کرام یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی جیت ہے، اور قاضی صاحب کو جو ان کے اپنے جج صاحبان تھے، جن میں ان کے خاص جج صاحبان تھے جن کو وہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے تھے، انہوں نے بھی آج کہہ دیا کہ گڈ بائے قاضی صاحب۔ قاضی صاحب 8-5 سے قاضی صاحب کے خلاف فیصلہ گیا۔ یہ صرف الیکشن کمیشن یا اس اتحادی حکومت کے خلاف فیصلہ نہیں گیا، بلکہ سب سے بڑا خلاف گیا ہے تو قاضی صاحب کے خلاف گیا ہے، کیونکہ جس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن ہر حال میں لیں گے، جس پر انہوں نے کبھی اپنا موقف بھی پیش نہیں کیا کہ کیا وہ ایکسٹینشن لینے کے خواہاں ہیں بھی یا نہیں، ان کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، اس پر انہوں نے کبھی گفتگو تک نہیں کی کہ میں ایکسٹینشن لوں گا یا میں ایکسٹینشن نہیں لینے کے موڈ میں، اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں کہ میں ایکسٹینشن لوں گا۔ لیکن ناظرین کرام آج ان کے ساتھی جج صاحبان جو ہیں فل کورٹ میں بیٹھے تھے، 8 جج صاحبان نے ان کو باقاعدہ پیغام دے دیا ہے کہ گڈ بائے قاضی صاحب، آپ جائیں، نیا چیف جسٹس کو آنے دیں۔ اب جو سامنے آ گیا ہے کہ نئے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا پلڑا بھاری ہے۔ ہر ادارے میں گروپنگ ہوتی ہے، اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی گروپنگ تھی۔ آج قاضی صاحب کو بیٹھ کر فیصلہ سنانا پڑا گیا، پہلا فیصلہ سنانا پڑا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں۔ تو یہ قاضی صاحب نے خود فیصلہ پڑھ کر بھی سنایا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنتی ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ ساتھ ہی فیصلے میں یہ بھی سنایا گیا کہ یہ نشان جو ہے، نشان اگر کسی سے چھین لیا جائے تو وہ پارٹی الیکشن نشان کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن ہی لڑ سکتی، اگر نشان چھین بھی لیا گیا ہے تو وہ پارٹی الیکشن لڑ سکتی ہے۔ ساتھ ہی فیصلے میں یہ بھی بتایا گیا پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور سیاسی جماعت ہے۔ یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ سیاسی جماعت تھی اور سیاسی جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ غیر آئینی ان کا فیصلہ تھا، اور ساتھ ہی جو دوسری پارٹیوں کو سیٹیں دی گئی تھی ان کو بھی، اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ تو ناظرین کرام آج لگ یوں رہا ہے کہ جو اتحادی حکومت بنی تھی، جس میں حالانکہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں، یہ بھی الیکشن کمیشن کے حق میں چلے گئے اور تحریک انصاف کے خلاف یہ بھی بول پڑے کہ نہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہم درست سمجھتے ہیں، اور ہمیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریوڑیاں سمجھ کر ہمیں مخصوص نشستیں دی تھیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے اتنی سیٹیں جیتی نہیں تھیں جتنی ان کو نیاز میں مل گئی تھیں، مخصوص نشستیں نیاز کے طور پر ملی تھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے گھر سے۔ تو ناظرین کرام آج الیکشن کمیشن کو بھی عبرتناک شکست ہوئی ہے، اور یہ جو اتحادی جماعت ہے اس کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ نہ صرف شکست ہوئی ہے بلکہ ان پر ایک بہت بڑا بم جو ہے وہ گر گیا ہے۔ جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جب 2 اکثریت مل جائے گی، ویسے تو لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو ہم بہت زیادہ قانون سازی کریں گے، ایسی قانون سازی کریں گے جس میں صرف اور صرف پی ڈی ایم یا اس اتحادی حکومت کا فائدہ ہوگا، نہ کہ پاکستانی عوام کا فائدہ ہوگا۔ اس سے قبل بھی آپ دیکھیں جو بھی انہوں نے قانون سازی کی ہے، نیب قوانین میں ترمیم کیا ہے تو صرف اپنے کیسز بچانے کے لیے۔ تو اس طرح کی ان کی جو مزید خواہشات تھیں آج ان پہ پورا اگر کہیں کہ شل بمب گر گیا ہے، تو فل کورٹ نے آج یہ بمب گرا دیا ہے۔ اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کن کن امیدواروں کو جو یہ مخصوص نشستیں ان پہ کامیاب کروا کر پارلیمنٹ میں لے کے جاتی ہے۔ تو یہ
77 ان کی جو تعداد ہے، 77 تعداد ہے، کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ تو 77 جب پارلیمنٹ میں جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے، جن میں صنم جوید بھی ممکنہ طور پر ہے، اور ہو سکتا ہے اب پرویز الہی صاحب کو بھی اسی مخصوص نشست پہ صوبائی اسمبلی میں لے کر جایا جائے۔ تو ناظرین اکرام، آج دیکھیں تو اس حکومت پہ بہت بڑا بم گر گیا اور پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی کا یہ دن ہے۔ تو اب آگے دیکھیں ہوتا ہے کہ آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔